नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बीजेपी के एक मुकामी लीडर ने आज एक नया तनाज़ा खड़ा करते हुए चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धारामैया को बरसरेआम गाय का गोश्त खाने की सूरत में सरकलम करने की धमकी दी। साबिका शिवा मोगा सिटी म्युनिसिपल काउंसिल के साबिक सदर SN चिन्ना बसपा ने मुकामी पार्टी यूनिट के एहतजाजी प्रोग्राम से खिताब के दौरान ये बात कही। सिद्धारामैया ने गुज़िश्ता हफ्ते बीफ खाने के बारे में तबसरा किया था। इसके खिलाफ बीजेपी ने आज एहतजाज मुनज़्ज़म किया। चिन्ना बसपा ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि गौ माता की गर्दन पर हाथ रखें, ताहम खुलेआम आमिराना रवैया इख्तियार करते हुए ये कह रहे हैं कि गाय का गोश्त खाएंगे। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो यहाँ आओ और गोपी सर्कल शिवा मोगा पर गाय का गोश्त खाकर दिखाओ। हम भी इस दिन तुम्हारा सर कलम कर देंगे और इस बारे में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या तुम हिंदुओं के जज्बात से खेल रहे हो? ऐसा बिल्कुल ना करें। चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने बेंगलुरु में इसे एक इश्तियाल अंगेज बयान करार दिया। उन्होंने कहा कि वो पुलिस को मामले की तहकीकात करने की हिदायत देंगे और अगर ये सच साबित हो तो जरूरी कार्रवाई की जाएगी। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को आज मुखालिफ कौमियत पसंद और पाकिस्तानी एजेंट करार दिया गया है। बीजेपी और हिंदुत्व के सीनियर कायदीन ने फिल्म अदाकार के इंतहाई अदम रवादारी तबसरे पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश साबिक वजीर विजय विज्ञा ने कहा कि शाहरुख खान हिंदुस्तान में है लेकिन इनका दिल पाकिस्तान में रहता है। वाज़ेह है कि एक दिन कबल शाहरुख खान ने कहा था कि मुल्क में अदम रवादारी इंतहा को पहुंच गई है। उन्होंने अदम रवादारी के माहौल के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की थी। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद की मुतनाज़ा लीडर साध्वी प्राची ने शाहरुख खान को पाकिस्तानी एजेंट करार दिया और कहा कि इन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया जाना चाहिए। विजय विज्ञा इन कायदीन में से एक है जिन्होंने बीजेपी का बिहार में इंतखाबी लाहिया अमल तैयार किया है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन इनका दिल पाकिस्तान में होता है। इनकी फिल्में करोड़ों रुपए का बिजनेस करती है, इसके बावजूद वो समझते हैं कि हिंदुस्तान में अदम रवादारी पाई जाती है। विजय विज्ञा ने सिलसिलावार ट्वीट्स में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह का तर्ज अमल मुखालिफ कौमियत पसंद नहीं तो फिर क्या है। हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने की संजीदा कोशिश कर रहा है और तमाम मुखालिफिन ताकतें बशमुल पाकिस्तान इसके खिलाफ साजिश कर रही है। बीजेपी लीडर ने कहा कि मुल्क में अदम रवादारी का माहौल पैदा करने की ये कोशिश साजिश का हिस्सा है। शाहरुख खान का अदम रवादारी के बारे में तबसरा ये जाहिर करता है कि वो पाकिस्तान और मुखालिफ हिंद ताकतों का लब व लहजा इख्तियार किए हुए हैं। आज ऐसे वक्त जबकि सारी दुनिया हिंदुस्तान का एहतराम कर रही है, इसी वक्त मुल्क में अदम रवादारी में इजाफे की बातें की जा रही है ताकि दुनिया के सामने इसे कमज़ोर पेश किया जा सके। बीजेपी लीडर ने मुंबई में धमाकों के ताल्लुक से शाहरुख खान से सवाल किया। उन्होंने कहा कि 1993 धमाकों में जब बेशुमार लोग हलाक हो गए और 26/11 को जब मुंबई पर हमला किया गया, इस वक्त शाहरुख खान कहाँ थे? फिल्म अदाकार शाहरुख खान कल 50 साल के हो गए और उन्होंने मुल्क में अदम रवादारी की इंतहा पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि इख्तिलाफ पसंदी और मजहब के मामले में अदम रवादारी से मुल्क को नुकसान होगा। दूसरी तरफ साध्वी प्राची ने मुजफ्फरनगर में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि शाहरुख खान को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चले जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद लीडर ने इससे पहले भी मुतनाज़ा बयानात देते हुए फिल्म अदाकार सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि ये तीनों तशद्दुद का कल्चर फ़रोग़ दे रहे हैं, लिहाजा नौजवानों को चाहिए कि बॉलीवुड की 3 मूर्तियों को अपना आइडियल ना बनाने का मशवरा दिया। मुल्क में अदम रवादारी के माहौल के खिलाफ कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पार्टी के सीनियर कायदीन के हमरा राष्ट्रपति भवन तक एहतजाजी मार्च किया और सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को याददाश्त पेश की। उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को नफरत अंगेज वाक़यात पर खामोशी अख्तियार करते हुए इनकी हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया। तकरीबन 100 से ज़ायद पार्टी कायदीन के हमरा पार्लियामेंट से राइजना हिल्स तक ज़ायदस 1 किलोमीटर तवील मार्च के बाद उन्होंने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को याददाश्त हवाले की, जिसमें मुल्क के हुक्मरान जमात से वाबस्ता तबक़ात की दानिस्ता हरकतों की वजह से खौफ, अदम रवादारी और तशद्दुद भड़काने के बढ़ते वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। बाद अज़ां ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ तंजीमें और बाज़ लोग जिनका मोदी जी से ताल्लुक़ है या फिर जो हुकूमत का एक हिस्सा है, वो मुल्क के कसीर जहती सकाफ़त और हिंदुस्तान की बुनियादी इक़दार पर हमला कर रहे हैं। अदम रवादारी को भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में आज जो कुछ वाक़यात पेश आ रहे हैं वो एक मनसूबाबंद लाहिया अमल का हिस्सा है। इसका मकसद दानिस्ता तौर पर हमारे समाज को तकसीम करना है। सदर कांग्रेस ने कहा कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है इन पर हर शहरी को काफ़ी तशवीश है और ख़ुद सदर जमहूरिया ने भी अपनी राय वाज़ेह तौर पर पेश की है, लेकिन वज़ीर आज़म खामोश हैं। इससे साफ जाहिर है कि वो इन वाक़यात की तौसीक़ करते हैं। इनके हमरा साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, पार्लियामेंट में पार्टी के क़ायद मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आज़ाद के अलावा राहुल गांधी और AK एंटोनी भी थे। सोनिया गांधी ने कहा कि बाज़ तंजीमें हुकूमत से मुंसलिक हैं और बाज़ हुकूमत का हिस्सा हैं।
یہ تمام ایسی کارروائیوں میں ملوث ہو رہی ہے جن کے ذریعے رنگا رنگ تمدن اور سماج کے بنیادی نظریات پر ضرب لگائے جا رہے ہیں اور عدم رواداری پھیلائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو پریشان مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، ریاست کی تقسیم سے مسلمانوں کی طرز زندگی حالات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ مسلمانوں کو بے خوف ہمت و حوصلے کے ساتھ متحد ہو کر ملک کی سلامتی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ مسلمان کبھی مایوس بے بس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں کریم نگر کے مضافاتی مقام ریکرتی مدرسہ حفظ القرآن کے احاطے میں ضلع کریم نگر اور اطراف و اکناف کے صدور و نائب صدور سیکریٹریز کے اجتماع سے مولانا حافظ پیر شبیر احمد صدر ریاستی جمعیت العلماء نے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا جس میں 2 اہم موضوعات پر عوام میں شعور بیداری پیدا کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں ایک مسئلہ ریاست تلنگانہ ہے۔ KCR نے مسلمانوں کو تعلیم ملازمتوں میں 12% تحفظات کا وعدہ کیا ہے، جس پر KCR سے عمل آوری کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جبکہ KCR کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو اس تعلق سے دھوکے میں نہ رکھیں بلکہ تحفظات کا اعلان کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ راجشیکھر ریڈی کے دور میں دیے گئے 4% تحفظات بھی KCR کی ٹال مٹول پالیسی کے سبب خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ مولانا نے سدھیر کمیشن کو بے فیض بتاتے ہوئے کہا کہ اس سے وقت گزاری ہو رہی ہے۔ دوسری جانب مرکزی حکومت مسلمانوں کو تحفظات کی مخالف ہے، جبکہ مرکزی وزیر ارون جیٹلی مذہب کے نام پر تحفظات پر اعتراض کر چکے ہیں۔ انہوں نے KCR سے تحفظات پر واضح پالیسی اختیار کرنے کا مطالبہ کیا۔ مولانا حافظ پیر شبیر احمد نے ریاستی حکومت سے عالیہ انکاؤنٹر واقعے کے حقائق کو پیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ انکاؤنٹر کی تحقیقات کے لیے کسی کمیشن کی ضرورت نہیں، شواہد موجود ہے تو پھر اس کے حقائق کو سامنے لانے میں ریاستی حکومت کو کیوں پس و پیش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ بے قصور مسلم نوجوانوں کو من گھڑت الزامات میں پولیس نے برسوں جیل میں ڈال کر ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے۔ برسہ برس جیل میں رکھنے کے باوجود اور کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تو انہیں رہائی کا عدالت کی جانب سے دیا جانا ممکن ہو رہا تھا، ایسے میں ان کا انکاؤنٹر کر دیا گیا۔ مولانا نے کہا کہ ان کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جمعیت العلماء کوئی چندہ نہیں لیتی ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے، اس کا کوئی سیاسی مفاد وابستہ نہیں ہے، یہ جماعت اللہ کی خوشنودی کے لیے سرگرم ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے شرعی عدالتوں کے قیام پر زور دیا اور اپنے مسائل شرعی عدالتوں سے رجوع کرنے مسلمانوں کو مشورہ دیا اور کہا کہ مسلمان اپنے جھگڑوں کی شرعی عدالت میں یکسوئی کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت العلماء حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور حکومتوں کو جھکنے پر مجبور کرتی ہے۔ انہوں نے KCR سے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ وہ ٹال مٹول کی پالیسی تحفظات پر نہ اپنائیں اور مسلمانوں کو 12% تحفظات کا اعلان کریں۔ شہر حیدرآباد کو دریائے کرشنا سے پانی کی سربراہی کے تیسرے مرحلے کی تکمیل تقریباً پوری ہو چکی ہے اور آئندہ 15 دنوں بعد شہر حیدرآباد کے عوام کو پانی زائد مقدار میں حاصل ہو سکے گا۔ علاوہ ازیں ماہ دسمبر کے اختتام تک دریائے گوداوری سے بھی حیدرآباد کو پانی سربراہ کیا جا سکے گا۔ کمشنر GHMC ڈاکٹر بی جناردھن ریڈی، ضلع کلکٹر حیدرآباد راہل بوجا، ضلع کلکٹر رنگا ریڈی، رگھونندن راؤ، HMDA سیکریٹری بالاجی رنجیت پرساد و دیگر عہدیداروں کے ساتھ مرکزی وزیر محنت و روزگار بندارو دتاتریہ نے ایک اہم جائزہ اجلاس طلب کیا اور اس اجلاس میں بتایا گیا کہ شہر حیدرآباد میں روز بروز پانی کی شدید قلت میں اضافہ ہو رہا ہے اور عثمان ساگر و حمایت ساگر جیسے ذخائر آب کی سطح میں روز بروز کمی ہوتی جا رہی ہے۔ بالخصوص LB نگر، ملکاجگری کنٹونمنٹ، الوال، شیر لنگم پلی، کوکٹ پلی علاقوں میں پانی کی شدید قلت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال سے دتاتریہ نے اجلاس میں شریک تمام عہدیداروں کو واقف کروایا، جس پر متعلقہ اعلیٰ عہدیداروں نے مرکزی وزیر محنت و روزگار کو بتایا کہ پانی کی شدید قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دریائے کرشنا سے شہر حیدرآباد کو سربراہی آب اسکیم کے تیسرے مرحلے کی عاجلانہ تکمیل کرنے کے اقدامات کرتے ہوئے پانی کی قلت کا تدارک کرنے کے لیے اقدامات، اسی طرح جاریہ سال کے اختتام تک دریائے گوداوری سے بھی حیدرآباد کو پانی سربراہ کرنے کے لیے مثبت اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس کام کی تکمیل کے لیے بڑے پیمانے پر تیزی کے ساتھ کام انجام دے رہے ہیں۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل محمد فاروق حسین نے BJP کی قائد سادھوی پراچی کی جانب سے فلم اسٹار شاہ رخ خان کو پاکستان کا ایجنٹ قرار دینے کی سخت مذمت کرتے ہوئے ملک میں عدم رواداری کے لیے BJP کے زیر قیادت NDA حکومت کو ذمہ دار قرار دیا۔ محمد فاروق حسین نے طنزیہ ریمارکس کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی ملک کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں 18 ماہ میں 5 پدم بھوشن، 2 پدم شری، 12 نیشنل ایوارڈز اور 40 ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈز ملے ہیں۔ ملک میں عدم رواداری کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے ایوارڈز واپس کرنے والے ادیبوں، شاعروں اور اداکاروں کے جذبے کو وہ سلام کرتے ہیں اور فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ جب تک ملک میں سیکولر ذہنیت رکھنے والی شخصیتیں موجود ہیں تب تک فرقہ پرست طاقتیں اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔
مجوزہ بلدی انتخابات کے لیے جدید حد بندی کے نام پر محکمہ بلدیہ کی جانب سے کی گئی وارڈز کی تقسیم کے خلاف صدر مجلس بچاؤ تحریک ڈاکٹر قائم خان کی قیادت میں ایک وفد کمشنر آف بلدیہ و اسپیشل آفیسر بی جناردھن ریڈی IAS سے ملاقات کرتے ہوئے گریٹر حیدرآباد کے جملہ 150 ڈویژنز بالخصوص پرانے شہر حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے کے حدود میں آنے والے 7 اسمبلی حلقے جات کے تحت متعین بلدی ڈویژنز کی حد بندی کے خلاف محکمہ بلدیہ کی جانب سے غیر قانونی و غیر جمہوری طور پر کی گئی دھاندلیوں کے خلاف ایک تفصیلی میمورنڈم پیش کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ جیو نمبر 570 کے برعکس سابق کمشنر آف بلدیہ سومیش کمار IAS اور اسپیشل کمشنر نوین متل IAS نے جو حد بندی کی ہے وہ سراسر GO اور الیکشن کمیشن کی خلاف ورزی ہے۔ قائم خان نے کہا کہ GO میں واضح کیا گیا ہے کہ ایک بلدی وارڈ 2 اسمبلی حلقے جات میں نہیں آ سکتا اور ایک پولنگ اسٹیشن 2 بلدی وارڈ میں نہیں آ سکتا۔ سائبرآباد کے علاقے میں ایک مسلم مزدور خاتون اور اس کے کمسین بچے کی ہلاکت کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک خاتون اپنے کمسین بچے کے ساتھ فیکٹری میں جھلس کر فوت ہو گئی۔ معاشی حالت سے پریشان مہنگائی کے اس دور میں گھریلو اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اس مسلم خاتون شاکرہ بیگم کو مزدوری کرنی پڑتی تھی۔ ان کا گزر بسر محنت مزدوری سے ہی ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ اس مسلم خاتون شاکرہ بیگم کے شوہر بھی مزدوری کرتے ہیں، وہ ایک اسکول میں چوکیداری کرتے ہیں۔ میاں بیوی اور 2 بچوں کی پرورش اور گزر بسر کے لیے میاں بیوی کو محنت کرنی پڑتی تھی۔ تلنگانہ میں ایسے کئی مسلم خاندان ہیں جو اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کر زندگی کے گزر بسر کے لیے خطرناک سے خطرناک کام کرنے پر مجبور ہیں۔ روزگار کے مؤثر مواقع نہ ہونے اور ترقی کے تمام راستے بند ہونے اور سرکاری و غیر سرکاری اداروں کی لاپرواہی سے مسلمانوں کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریاست میں مسلمانوں کی ہر شعبے میں پسماندگی اور کمزوری کی کئی ایک کمیٹیوں نے رپورٹ پیش کی ہے اور کئی مرتبہ برسر اقتدار پارٹیوں نے بھی مسلمانوں کی ترقی اور بہبود کو ضروری قرار دیا۔ مسلمانوں کی پسماندگی انتخابی دور میں یاد آتی ہے تو اقتدار کے بعد فراموش کر دیا جاتا ہے، تاہم مسلمانوں کے حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ دیہی علاقوں میں مسلمان زرعی مزدور و حمالی تو شہری علاقوں میں کارخانوں اور خطرناک بغیر تحفظ والی فیکٹریوں میں محنت مزدوری کے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ نہ ہی مسلمانوں کو روزگار کے مواقع اور نہ ہی معیشت کو سدھارنے کے کوئی مضبوط مؤثر اقدامات اور نہ ہی سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ایسے مسلمانوں کے بچوں کے لیے تعلیم کا کوئی مؤثر نظام پایا جاتا ہے۔ شیخ محمد کا خاندان پیشے سے چوکیدار شیخ محمد اپنی بیوی 35 سالہ شاکرہ بیگم اور 2 لڑکوں کے ہمراہ بنڈلا گڑا جہانگیر آباد میں رہتا تھا۔ معاشی حالت سے کمزور اس خاندان میں میاں بیوی دونوں کو محنت کرنی پڑتی۔ شیخ محمد ایک خانگی اسکول میں چوکیداری کرتا تھا جہاں اس کا بڑا لڑکا زیر تعلیم ہے، جبکہ شاکرہ بیگم اپنے چھوٹے لڑکے 4 سالہ عباس کو ساتھ لے کر مزدوری کے کام پر جایا کرتی تھی۔ راجندر نگر کے صنعتی علاقے میں واقع ایک فیکٹری میں یہ خاتون مزدوری کرتی تھی اور کمسن بچے کو مجبوراً اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ گزشتہ 1 ماہ سے یہ خاتون اس کارخانے میں کام کر رہی تھی، جہاں پرانے کپڑوں کو صاف کرتے ہوئے کپڑے تیار کرنے کے لیے خام مال تیار کیا جاتا ہے۔ روزانہ کے معمول کی طرح شاکرہ اپنے کمسن عباس کے ہمراہ کارخانے میں پہنچی اور لڑکے کو ایک کونے میں بٹھا کر کام میں مصروف ہو گئی۔ کام پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ مجبور ماں کی ممتا اپنے لخت جگر کی طرف نظر موڑ دیتی۔ آج شاید ان ماں بیٹے کا آخری دن تھا۔ تقریباً 2:30 بجے اچانک کارخانے میں آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے شعلے بن گئی۔ کارخانے میں موجود دیگر مزدور اپنی جان بچانے کے لیے کارخانے سے باہر نکل آئے، تاہم شاکرہ بیگم اپنی جان سے زیادہ اپنے کمسین بیٹے کی جان بچانے لڑکے کو لے کر خوف کے عالم میں کارخانے میں پناہ لینے کی کوشش کی، جو آگ کی لپیٹ میں آ کر جھلس کر خاکستر ہو گئی۔ اس خصوص میں انسپکٹر میلاردیو پلی وینکٹ ریڈی نے بتایا کہ اس حادثے میں شاکرہ بیگم اور اس کا بیٹا 4 سالہ عباس فوت ہو گیا۔ پولیس نے کارخانے کے مالک کے خلاف لاپرواہی کا مقدمہ درج کر لیا اور مصروف تحقیقات ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 3 فائر انجنوں نے 1 گھنٹہ طویل مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔